بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کا مطالعہ کر رہے تھے، کتاب الامارہ، یعنی اسلام کا سیاسی نظام آپ کہہ لیں، پولیٹیکل سسٹم کیا ہے یا ریاست کے پلرز کیا ہیں، ریاست کا تصور کیا ہے، تو اس کی بنیادیں ہمیں کتاب الامارہ کے اندر مل جاتی ہیں۔ باب وجوب الوفاء ببیعۃ الخلیفہ الاول فالاول، خلیفہ کے ساتھ جو بیعت ہے اس کو پورا کرنا واجب ہے، جس سے پہلے بیعت کی ہے اس سے، پھر اس کے بعد دوسرے سے۔ ابو حازم سے ہے کہ میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس 5 سال بیٹھا تو میں نے ان سے سنا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کا جو سیاسی نظام تھا، اجتماعی نظام تھا، وہ ان کے نبی ہی چلاتے تھے، یعنی نبی ہی جو ہے وہ ان کے لیڈرز بھی ہوتے تھے، جیسے حضرت داؤد، حضرت سلیمان نبی بھی تھے اور ان کے بادشاہ بھی تھے۔ کلما ہلاک نبی خالفہ نبی، جب بھی کوئی ایک نبی دنیا سے چلے جاتے تو اس کے بعد دوسرے نبی ان کے نائب یا خلیفہ ہوتے۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور دیکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وَسَتَكُونُ خُلَفَاء فَتَكْثُرُ، ہاں خلفاء ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو سیاسی زندگی ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی جو سیاسی حیثیت تھی تو اس میں نیابت تو آگے چلی ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی جو نبوی حیثیت تھی اس میں نیابت آگے نہیں چلی، وہ ختم ہو گئی۔ اہل تشیع البتہ اس کے قائل ہوئے کہ نہیں، وہ آپ علیہ السلام کی جو تشریعی حیثیت تھی اس میں بھی آگے نبوت جو ہے وہ چلی ہے، امامت کے نام سے، مطلب ان کے ہاں ائمہ کے جو ان کے 12 امام ہیں، ان کے قول فعل تقریر کو بھی وہ سنت سمجھتے ہیں اور مصدر شریعت قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قالوا فما تأمرنا، لوگوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، یعنی ان خلفاء کے حوالے سے۔ قال فو ببیعۃ الاول فالاول، یعنی یہ جو بات آ گئی نا کہ بہت سارے ہو جائیں گے، تو یہ بھی امکان تھا کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ ہوں گے۔ اب جب ایک وقت میں ایک سے زیادہ ہوں گے تو آپس میں لڑائی کریں گے، تو اب ہمیں کس کی طرف جانا ہے؟ تو ایک قاعدہ کلیہ آپ نے بتا دیا، فو ببیعۃ الاول فالاول، پہلے والا اس کی بیعت کرو، اور اس کے بعد مطلب اس کے جانے کے بعد، یا لڑائی ہوئی وہ سائیڈ پہ ہو گیا، اس کے بعد جو آگے آ گیا، اس طرح سے چلو۔ وَآتُوهُمْ حَقَّهُمْ، یعنی یہ جو پہل ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اصل اہمیت نظم کی ہے، کہ جس کے آنے سے نظم قائم ہو گیا، انارکی اور قیاس جو ہے وہ ختم ہو گیا، یہ چیز اہم تھی۔ وَآتُوهُمْ حَقَّهُمْ، اور انہیں ان کا حق دو، اور ان کا حق کیا ہے؟ ان کی اطاعت۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ لے گا جو اللہ نے ان کو ذمہ داری دی، جن کا اللہ نے ان کو نگران بنایا، انہیں ان کا حق دے دو، وہ تمہارا حق نہیں دے رہے تو اللہ ان سے پوچھ لے گا۔ دوسری روایت میں کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انہا ستکون بعدی اثرہ، کہ میرے بعد تم ترجیحات کو دیکھو گے، مطلب میرٹ جو ہے نا لوگ اس کو توڑ دیں گے۔ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَ، کچھ ایسے کام بھی دیکھو گے جو تمہیں پسند نہیں آئیں گے۔ قالوا یا رسول اللہ، تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، کیف تأمر من ادرک منا ذلک، اگر ہم میں سے کوئی ایسا زمانہ پا لے تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ قال تؤدون الحق الذی علیکم، جو ان کا حق تمہارے اوپر قائم ہوتا ہے اس کو تم ادا کرو، وتسألون اللہ الذی لکم، اور جو تمہارا حق ہے وہ اللہ سے مانگتے رہو۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، صرف اور صرف نظم کو قائم رکھنے کے لیے۔ یہ جو ہم نے وہ ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی میں پڑھا تھا نا، کہ یہ جو سوال پیدا ہوا ہوبس کو، لاک کو، روسو کو، کہ بنیادی چیز امن ہے، آزادی ہے یا مساوات ہے، تینوں کا اپنا اپنا نقطہ نظر تھا۔ ہوبز نے کہا امن،
لاکھ نے کہا آزادی، سب سے اہم چیز آزادی ہے، روسو نے کہا سب سے اہم چیز مساوات ہے۔ تو دین اسلام کا بھی رجحان یہی ہے کہ سب سے بنیادی چیز امن ہے، امن ہوگا تو آپ کو آزادی اور مساوات ملے گی۔ امن ہی نہیں ہے، کیاس ہے، انارکی ہے، سول وار ہے، لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، جنگ و جدال ہو رہا ہے، سیکٹس ہیں، تو وہاں کون سی آزادی، کون سی مساوات، کوئی قدر تمہیں نہیں ملے گی۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ لوگوں کو سول وار سے نکالو۔ اس لیے دین اسلام کے آنے سے پہلے کے جو زمانہ ہے اس کو جاہلیت کا زمانہ کہا کتاب و سنت نے۔ جاہلیت کا زمانہ اس لیے کہا ہے، وہ آگے روایتیں بھی آ رہی ہیں کہ وہ کسی نظم میں نہیں تھے، ایک نظم نہیں تھا ان کا، یونائٹ نہیں تھے۔ جب نظم نہیں تھا تو اب آپس میں لڑ رہے تھے۔ اچھا ایک نظم ہوتا ہے نا تو اختلافات ہوتے ہیں، دب جاتے ہیں، جنگ و جدال سے آپ بچ جاتے ہو۔ عبد الرحمن ابن عبد رب القعبہ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو عبداللہ بن عمر بن العاص جو ہے وہ کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے اور لوگ ان کے پاس موجود تھے، میں بھی آ گیا، میں بھی بیٹھ گیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، تو ہم نے ایک جگہ قیام کیا، کچھ لوگ جو ہے وہ اپنا خیمہ درست کرنے لگ گئے، کوئی تیر اندازی کرنے لگ گئے یعنی اپنا نشانہ پختہ کرنے لگ گئے، اور کچھ اپنے جانوروں کو جو ہے وہ چرانے کے لیے لے گئے۔ اچانک آپ علیہ السلام کے ایک منادی نے پکارا اور کہا کہ بھئی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، تو ہم جمع ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا انہ لم یکن نبی قبلی الا کان حقا علی، کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا مگر اس کے لیے لازم تھا ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم، کہ اپنی امت کو ہر وہ خیر بتائے جو اس کے علم میں ہے، وَيُنذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، اور ہر شر سے ان کو ڈرائے جو شر اس کے علم میں۔ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، اور دیکھو میری یہ جو امت ہے اس کی عافیت جو ہے وہ آغاز میں رکھی گئی ہے، آغاز والے عافیت میں ہیں۔ وَسَ یصیب آخرہا بلاء و امور تنکرون، اور جیسے جیسے آگے یہ جائے گی آخر امت آزمائشیں بھی دیکھے گی اور بہت سارے ایسے کام جو یہ پسند نہیں کرے گی، خاص طور پہ حکمرانوں سے۔ وَتَجِیُّ فِتْنَةٌ فَیُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، اور فتنہ آئے گا اور ایسا فتنہ درپیش ہوگا کہ وہ دوسری آزمائشوں کو ہیچ نیچا کر دے گا، ایک کے بعد دوسری آزمائش آئے گی۔ جب دوسری آئے گی تو انسان کو لگے گا یار پہلی تو کچھ بھی نہیں تھی، اصل مصیبت تو اب آئی ہے۔ وَتَجِیُّ الْفِتْنَةُ فَیَقُولُ الْمُؤْمِنُ، اور آزمائش آئے گی اور مومن کہے گا ہادی مہلکۃ، میں تو گیا، ثم تنکشف، پھر وہ اس کی آزمائش دور ہو جائے گی۔ وَتَجِیُّ الْفِتْنَةُ، پھر ایک آزمائش آئے گی، فَیَقُولُ الْمُؤْمِنُ ہادی، پھر مومن کہے گا اب گیا، اب کیا یار، اب تو نہیں بچنے والا۔ مریم جائے گی تو کہیں یہ ٹھیک ہے، اگلا آئے گا۔ آواز آ گئی آپ کی، اس میں ریکارڈ ہو گئی ہے لیکن شکر ہے تصویر نہیں آئی ہے۔ فمن احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ، جیسے یہ پسند ہو کہ اسے جہنم کی آگ سے دور کیا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے، فلتأتہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو اسے موت اس حال میں آئے کہ اللہ اور اس کے آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو۔ ولیأتی الی الناس الذی یحب ان یؤتی الیہ، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی آزمائشوں کی ایک تو بات ہو رہی ہے کہ ایسی سخت آزمائشیں آئیں گی، آپ علیہ السلام نے فرمایا جیسے جیسے قرب قیامت بدترین سے بدترین حکمران آئیں گے، برے سے برے تم ان کے اعمال اور افعال دیکھو گے، ٹھیک ہے۔ ایسے میں ایسی ایسی آزمائشیں کہ انسان کہے گا کہ یار اب کیا ہے، بس اب تو لگتا ہے کہ بس ختم ہے، دی اینڈ ہے، ٹھیک۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کوئی اچھے حالات پیدا کر دیں گے، پھر دوبارہ ایسے حالات۔ پاکستان کے حالات اب دیکھیں پچھلے 70 سال سے کیسے چل رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی اب گیا اب گیا، لیکن چل ہی رہا ہے، ٹھیک ہے۔
اتنا نچوڑی جا رہے ہیں، اس کے باوجود چلی جا رہے ہیں. تو اب اس میں کچھ چیزوں کا اہتمام کر لیں. ایک تو یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، اس کا اہتمام کرے کہ یار ایمان نہیں جانے دینا. دوسرا، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ لوگوں کے لیے پسند کرے، کم از کم پسند کی حد تک تو. ہاں مطلب ارادے میں نیکی ہو نا، ارادے میں لوگوں کے لیے خیر ہو، ہمدردی ہو. جیسے انسان اپنے لیے چاہتا ہے کہ اس پہ آزمائش نہ آئے، اپنے لیے نہیں چاہتا کہ جی وہ کسی مصیبت میں پڑے. ٹھیک ہے، تو مطلب انسان نہیں چاہتا کہ جی جہنم میں جائے. دوسروں کے بارے میں بھی کم از کم ارادہ تو یہ رکھے نا، نرم دلی ہونی چاہیے اس کے اندر، رقت قلبی ہو. وَمَنْ بَايَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، اور جس نے کسی امام کی بیعت کی اور اس نے اپنا ہاتھ دے دیا اور اپنے دل کا پھل دے دیا، یعنی دل و جان سے اس نے بیعت کی کسی بھی حکمران کی. فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، تو پھر اس کی استطاعت پر اطاعت کریں. فَإِنْ جَاءَ آخر يُنَازِعُهُ، اگر کوئی دوسرا آتا ہے اور اس سے اس کی وہ حکمرانی چھیننا چاہتا ہے، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ، تو دوسرے کی گردن مار دو. مسلمانوں کا ایک نظم قائم ہو گیا. اب لوگوں نے اپنے دل و جان سے اس کو اپنا حاکم مان لیا. کہ ٹھیک ہے یار، اب ان حالات میں یہی پیس بہتر نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اسے آج کل بھی مطلب یہ ہے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو سمجھدار ہے وہ کسی سے بھی مطمئن نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتا ہے چلو یار ان میں سے یہ بہتر ہے. تو یہ وہی والی بات ہے. اب کوئی اور آتا ہے اور ان کی اجتماعیت کو پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی قبضہ کرنا چاہتا ہے. ایک تو یہ نہیں کہ اب انسانوں نے خود ہی نظام بنا لیا کہ 5 سال کے لیے آنا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہونے ہیں. اس میں تو کوئی قیاس اور انارکی والا مسئلہ نہیں. لیکن ہاں اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی زبردستی درمیان میں کسی اور راستے سے آ جائے، جسے آپ آمریت یا ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں. اب اس کو لوگ پسند نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، رجیم چینج ہے، ظاہری بات ہے رجیم چینج بھی اس میں آتی ہے. اپوزیشن تو اسی کی تلاش میں ہوتی ہے، کسی طریقے سے رجیم چینج ہو جائے، کوئی تلپٹ ہو جائے معاملہ. یعنی کہ اپوزیشن کے بھی تو کوئی حدود اور قیود ہونے چاہیے. یہی بات ہے کہ اگر کسی ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کو 5 سال کا موقع ملا ہے تو اس کو 5 سال پورے کرنے دیں. 5 سال کی کارکردگی اگلا سال 6 ماہ میں تو نہیں دکھا سکتا. ہاں الا یہ کہ جیسے آپ کہیں کہ جو کوئی بہت بڑے مسائل آپ کو نظر آئے، بہت بڑے مسائل، جیسے کسی نے اپنے جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی اس کو داؤ پہ لگا دیا. ٹھیک ہے، پھر ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی پوری قوم جو ہے وہ داؤ پہ لگ رہی ہے تو اس میں اگر کوئی جیسے کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن باہر نکلتی ہے. لیکن اب تو یہ انہوں نے رواج ہی بنا لیا نا، کسی کو ٹکنے نہیں دیتے، ٹائم پورا نہیں کرنے دیتے ہیں. مطلب جس کو موقع ملتا ہے وہ بس کہ جی دھرنا دیں اور ہم یہ ایجیٹیشن کریں اور اس کی حکومت گرا دیں. ٹھیک ہے، وہ نواز شریف بے نظیر کے جو وہ چلتا رہا ہے آپس میں، یہ اب دیکھیں نا جنرل ضیاء الحق کے بعد سے جس طرح سے میرے خیال میں کسی نے بھی کوئی پوری نہیں کی وہ کوئی تقریباً درمیان میں، اللہ ماشاء اللہ کوئی. میرے خیال میں ریاست کو جابر بنانے کی پالیسی بھی یہ انہی کی طرف سے ہے، یہ کہ نہ تو کامیاب ہوتے ہیں اور نہ ہی مطلب کہ کوئی اپنے چیزیں حاصل کر سکتے مطالبات، بس وہ کر کے ریاست کو بھی جابر بنا دیا اور خود بھی کامیاب نہیں. تو اپوزیشن کا ہونا ایک اعتبار سے بہتر ہے کہ حکومت کے اوپر جو ہے وہ ایک دباؤ رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اپوزیشن نہ بہت طاقتور ہونی چاہیے کہ حکومت گرا دے، نہ بہت کمزور ہونی چاہیے کہ جی بول ہی نہ سکے اور حکومت اپنی مرضی کرتی رہے. اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت میں آ جاتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جی بس اس کو میں بس سائڈ پہ کر دوں، اپوزیشن کو اس قابل ہی نہ چھوڑوں کہ یہ بول بھی سکے. کیونکہ دیکھیں اس کے بولنے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں اب جیسے پیٹرول کی قیمت اب کچھ سستی ہو گئی. ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے یہ مولویوں کے جمعے خطبات کی وجہ سے تو نہیں ہوئی، یہ اپوزیشن کے لوگ ہی بولتے ہیں. اسی طرح سے اب وہ معاملہ تھا وہ ٹاور لگانے والا کہ جی وہ جو بل لا رہے تھے کہ جی آپ انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے،
اگر آپ کی پراپرٹی پہ، آپ کے گھر پہ وہ ٹاور لگانا چاہتے ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن والی جو کمپنیز ہیں، آپ انکار نہیں کر سکتے، آپ کو جرمانہ ہو جائے گا 5 کروڑ تک۔ اب اس میں خاص طور پہ یہ لبرل جو طبقہ ہوتا ہے، آزادی کے متوالے پروانے، تو یہ اس قسم کی چیزوں میں زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں، تو فائدہ ہو جاتا ہے، مذہبی طبقے کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ کہ اپوزیشن جو ہے نا ایک اعتبار سے خیر ہے، یعنی وہ جو ظلم ہے نا اس کا حکمران کا، اس کو وہ لمٹ کرتی ہے، لیکن اگر وہ اپوزیشن افرید بن جائے تو وہ ٹکنے نہیں دیتی، اس کو کام ہی نہیں کرنے دیتے۔ تو یہ بڑا توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ أَنْشُدُكَ اللَّهَ، تو میں ان کے قریب ہوا اور میں نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، آپ نے اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے۔ فَهَوَى إِلَىٰ أُذُنَيْهِ وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ، تو انہوں نے اپنے کانوں کی طرف جو ہے اور اپنے جو ہے وہ دل کی طرف اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ ہاں میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے اس کو یاد رکھا۔ وقال سمعته اذنایا وواه قلبی، فقلت له هذا ابن عمك معاویہ، تو اب انہوں نے کہا عبد الرحمن نے کہ دیکھیں آپ کے جو چچا زاد معاویہ ہیں، یأمرنا ان نأکل اموالنا بیننا بالباطل، وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم باطل طریقے سے مال کھائیں، ونقتل انفسنا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال کریں، قتل کریں ایک دوسرے کو۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ یعنی اس راوی نے یہ اعتراض کیا کہ آج کل حکومت تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ آپ کے چچا زاد ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ہے وہ اپنا جو مخالف فریق ہے، وہ جو ان کو جنگ میں ملتا ہے تو اس کو وہ مال غنیمت سمجھتے ہیں اور جائز سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ جنگ و جدال کرتے ہیں۔ اور اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا کہ آپس میں مسلمان کا مال باطل طریقے سے کھانے سے، ولا تقتلوا انفسکم، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ آپس میں لڑائی نہیں کرنی۔ تو حضرت عمر بن العاص تھوڑی دیر خاموش ہوئی، پھر کہنے لگے اطیع فی طاعت اللہ وعصی فی معصیت اللہ، اللہ کی اطاعت میں ان کی اطاعت کرو اور اللہ کی معصیت میں ان کی بات نہ مانو۔ سادہ سی بات ہے، حکمران کی اطاعت مطلق نہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس میں وہ معصیت پر ہیں، یعنی ان کا دفاع نہیں کیا، اگر تمہیں لگتا ہے اس میں وہ معصیت میں ہیں، ان کا ساتھ نہ دو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس معاملے میں وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر ہیں تو اس میں ان کا ساتھ دو، بس اتنی سی بات۔ جی، یہ خیر بعد کی بات ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ صلح حسن کے بعد کی بات ہے، یہ والا جو معاملہ ہے۔ چلیں جی، باب الامر بالصبر عند ظلم الولاء واستئثارهم، جب حکمران جو ہے وہ ظلم کریں یا خود کو ترجیح دیں، جیسے آج کل بھی حکمران اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے لیے جہاد ہیں اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس وقت جو ہے وہ صبر کرنا، یعنی یہ نہیں کہ آپ تنقید نہیں کر سکتے، ہم نے کہا تھا وہ تو خود آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے، مطلب ریوولٹ کے حوالے سے صبر کرنا، آرم کنفلکٹ، بغاوت کے حوالے سے۔ اسید بن حضیر جو ہے ان سے مروی ہے کہ ایک انصاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہائی میں جو ہے وہ کچھ باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے الا تستعملونی کما استعملت فلانا، آپ نے فلاں کو جو ہے وہ اپنا عامل گورنر بنایا، مجھے بھی کوئی مطلب عہدہ دے دیں۔ فقال، آپ نے فرمایا انکم ستلقون بعدی اثرا، کہ میرے بعد جو ہے تم دیکھو گے کہ تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ یعنی ایک تو ان کی غلط فہمی دور کی کہ اگر میں نے فلاں کو عہدہ دیا تو ایسا نہیں ہے کہ فلاں کو جو ہے وہ تم لوگوں کے اوپر میں نے ترجیح دی، مہاجرین کو انصار پہ ترجیح دی، ایسا نہیں۔ ہاں میرے بعد ایسا ضرور ہوگا، ٹھیک ہے، کہ تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ فاصبروا، پس صبر کرنا، حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ حوض پہ تم مجھے آ ملو۔ مطلب یہ کہ اس کا پھر تمہیں اس صبر کا اجر ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالو گے، ٹھیک ہے، یہ مراد تھی۔ باب فی طاعت الامراء وان منعوا الحقوق، امراء کی اطاعت کا بیان اگرچہ وہ حقوق ادا نہ کریں۔ یہ حقوق کی بحث بھی ہم نے وہاں پہ بھی شروع کی تھی
جو ہمارا فلاسفی کا سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے. تو حقوق کا جو کانسیپٹ ہے نا ویسٹ کا اور جو ہمارا اسلام کا، وہ مختلف ہے کافی اعتبارات سے. یہ خیر میں نے چیٹ جی پی ٹی کو کہا تھا اس پہ نا، اس سے میں نے کوئی ڈسکشن کی تھی کہ مجھے اس پہ نا وہ کوئی میپ بنا دے. اس نے بہت ہی بڑا وہ اس کو نا وہ میپ کر دیا. خیر بہرحال وہ جیسی میں نے گائیڈ لائنز دی تھیں تو اس نے پھر اس کے مطابق اس کو وہ کرتا رہا، کئی ورژن نکال لی اس نے. تو یہ کافی کمپریہنسو سا بن گیا نا. اب مثال کے طور پہ سب سے پہلی چیز کیا، مطلب کس ڈائمینشن کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، یعنی اسلامک وی ایس ویسٹرن لبرل پرسپیکٹیو کیا ہے ہیومن رائٹس کے اوپر، ٹھیک ہے. تو ایک یہ ہے کہ سورس کیا ہے، رائٹس کا سورس کیا ہے اور رائٹس کہاں سے اسٹیبلش ہوتے ہیں. اسلامک پرسپیکٹیو کیا ہے کہ وہی سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ویسٹرن پرسپیکٹیو کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ ہیومن نیچر سے ہوتے ہیں، اسٹیٹ آف نیچر. انسان شروع سے ہی اس کو جو ہے وہ یہ رائٹس موجود تھے اس کے پاس. یا سوشل کانٹیکٹ تھیری میں انہوں نے کہا کہ جی ریاست وجود میں آتی ہے، کسی نے کہا تو ریاست یہ رائٹس دیتی ہے، کچھ نے کہا کہ جی جب سے انسان ہے تب سے انسان کے پاس یہ رائٹس ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ شریعہ کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اللہ نے یہ رائٹس دی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو ہے وہ بیسک ڈفرینس کیا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ یہ رائٹس اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہیومن ریزن سے، ہیومن اتھارٹی سے آئے. ایک ڈیوائن اتھارٹی اور دوسرا ہیومن اتھارٹی سے ہیں. پھر ڈفرینس ان ایکسپریشن میں کیا جو ہے وہ ڈفرینس ہے دونوں کے. ایریاز آف ایگریمنٹس کیا ہیں، دونوں کے تصورات میں کہاں فرق ہے، کہاں اتفاق ہے. تو یہ خیر بہرحال لمبا چوڑا ہے. ہاں اصل میں جو چیز ہے نا وہ یہ ہے جو اس وقت بتانے والی ہے، یہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز والی. یہ والی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آر ٹو سائڈس آف دا سیم کائن، نو رائٹ وداؤٹ رسپانسبلٹی. یہ کانسیپٹ اصل میں اسلام کا ہے، ٹھیک ہے. اور ان کا اسٹرانگ ایمفیسس آن رائٹس، ڈیوٹیز اینڈ اوبلیگیشن آر سیکنڈری اینڈ آفن لیفٹ ٹو انڈیویجول چوائس. وہاں رسپانسبلٹی جو ہے وہ اس کی سیکنڈری حیثیت ہے. تو اب یہاں پہ آپ یہی بات دیکھیں گے کہ ایک ہے آپ کے رائٹس اور ایک ہے آپ کی رسپانسبلٹی. رائٹ نہیں مل رہا، رسپانسبلٹی ادا کریں. ان کے یہاں یہ ہے کہ نہیں، رائٹ ملنا چاہیے، رسپانسبلٹی ہے کہ نہیں. ڈیوٹی اپنی چھوڑو، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، پہلے یہ دیکھو تمہیں تمہارا حق ملا ہے کہ نہیں. اصل چیز یہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ حق ملا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں بھی ملا اپنی ڈیوٹی ادا کرو، اپنا فرض ادا کرو. سلمہ بن یزید جوفی سے ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا اللہ کے رسول ارأیت ان قامت علینا امراء یسألون حقہم ویمنعون حقنا. ایسے امراء اگر ہمارے حکمران بن جائیں جو ہم سے اپنا حق تو مانگیں لیکن ہمارا حق وہ ہم سے روک لیں. فما تامرنا، تو آپ کیا حکم دیتے ہیں. فاردانو، تو آپ علیہ السلام نے اعراض کیا. پھر انہوں نے سوال کیا، پھر آپ نے اعراض کیا. پھر انہوں نے دوسری یا تیسری مرتبہ سوال کیا تو اشعث بن قیس نے ان کو پکڑ کے کھینچا کہ آپ اتنا سوال نہ کرو نا، اللہ کے رسول نے سن لیا بس، ٹھیک ہے، نہیں جواب دے رہے تو اب آپ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. تو آپ نے فرمایا اسمعوا واتیعوا، سنو اور اطاعت کرو. فإنما علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم. جو ذمہ داری ان پہ ڈالی گئی اس کا ان سے سوال ہوگا، جو تم پہ ڈالی گئی اس کا تم سے سوال ہوگا. تو وہ اپنا حق تو مانگتے ہیں، مثال کے طور پہ ٹیکس دو، وہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تمہارا حق نہیں دیتے. تمہارا حق کیا ہے؟ شہریوں کا حق کیا ہے کہ ان کو فیسلٹیز دیں. وہی قانون یہ کہتا ہے نا بھئی فری ایجوکیشن دو ان کو، فری جو ہے وہ ان کو ہیلتھ کی فیسلٹی دو، یہ سب کچھ دو، روزگار دو. ہیں اسلامی ریاست کے جو تصور ہے اس میں یہ ساری چیزیں فری ہیں، ہیلتھ، ایجوکیشن، ہاں اس میں بھی فری ہیں. اور ہم نے لاسٹ ٹائم پاکستان کا دستور نکالا تھا، اس میں بھی فری ہیں. آپ جو پاکستان کا دستور انہوں نے خود لکھا ہوا ہے نا، اس میں بھی یہ سب چیزیں فری ہیں. روزگار بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو دے.
ٹھیک ہے، ایجوکیشن بھی دے، آپ کو ہیلتھ بھی دے، یہ خود انہوں نے مانا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، دیتے دوتے کچھ نہیں ہے. اور اس میں باقاعدہ چیپٹر ہے، جب آپ دستور اٹھاتے ہیں کانسٹیٹیوشن، ہیومن رائٹس کا چیپٹر ہے باقاعدہ کہ یہ ہمارے یہ انسانوں کے حقوق ہیں، اس کو ہم نے سیکیور کرنا ہے، یہ ہم نے ادا کرنا ہے. اب یہ ہے کہ اب یہ ایک عام چیز ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے جو تحریک سے وابستہ ہیں یہ بات کہی، اور یہ بات بڑی معقول ہے کہ یار بجائے اس کے کہ اب ہم بہت اسلام کا نعرہ لگا چکے، یہ نہیں سن رہے، مذہب کی بات نہیں سن رہے، ایسی ری ایکشن پیدا کر دیے گئے نا مذہب کا، اب ہیومن رائٹس کی بات کرو. ٹھیک ہے، وہ بات ان کو سمجھ میں آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بات مغرب نے کی ہے، مغرب کر رہا ہے، وہ بات ان کے آئین نے کی ہے. آپ کو بھائی آئین کہتا ہے، یہ کہو نا قرآن کہتا ہے، ان کو نہیں سمجھ آتی بات. اب پھر وہی بات ہے، اسٹریٹجی والی بات ہے کہ اصل مقصود کیا ہے. مقصود یہ ہے کہ کچھ مل جائے، تو چلو اس طرح نہیں مل رہا تو اس طرح کوشش کر لیتے ہیں، ان کے اوپر اس طرح سے جو ہے وہ دباؤ ڈالا جائے کہ تمہارے اپنے آئین میں لکھا ہے کہ یہ انسانوں کے حقوق ہیں تو آپ اس کو پورا کرو گے، تو آپ نہیں کر رہے. تو لیبر کے حقوق ہیں، تو یہ حقوق کی مختلف تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ان کو انگیج کر کے. اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مارکسسٹ ہیں، سوشلسٹ ہیں، انہوں نے اپنے انداز میں کام کیا، لیکن کافی ٹف ٹائم دیا نا کیپٹلزم کو، کافی ٹف ٹائم دیا. ٹھیک ہے، رشیا میں، چائنا میں، اس کے علاوہ بھی ویتنام میں دیکھیں کس طرح سے جنگ لڑی گئی، امریکہ اور رشیا کی، اور اس طرح سے اور بہت سے ممالک کے اندر. تو ہیومن رائٹس کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارا دین بھی رائٹس کا ذکر تو کرتا ہے. یہاں پہ ساری حقوق کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہمارے حقوق ہمیں نہیں دے رہے. یہ نہیں ہے کہ اسلام نے حقوق کی بات نہیں کی، اسلام نے حقوق کی بات کی. ہاں یہ بات درست ہے کہ ہمارا اسلامک پرسپیکٹو حقوق کا اور ویسٹرن مختلف ہے، لیکن ہر جگہ مختلف ہے ایسا بھی نہیں ہے. کچھ جگہ مختلف ہے، بہت ساری جگہ ایگری بھی کرتا ہے، وہ بھی جسٹس کی بات کرتے ہیں، ہم بھی جسٹس کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ انصاف ملنا چاہیے. تو باقی یہ ہے کہ ہمارے دین نے البتہ یہ بات کہی ہے، جیسے جو بڑے اختلافات ہیں نا ہمارے اور ویسٹ کے حقوق کے تصور میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو حقوق نہیں مل رہے تو الٹا دو نظام، ایسی کی تیسی اس کی. ٹھیک ہے، ویسٹرن کہہ رہے ہیں، یہ ویسٹ کا ہے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ نظام الٹا دو، کیونکہ نظام الٹا دینے سے نا وہ جو تھوڑے بہت مل رہے ہیں نا، ہمارے یہ تصور ہے وہ بھی نہیں ملیں گے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے. کیوں؟ سول وار میں پڑ جاؤ گے، زیادہ امکان یہی ہے. ویسے ان چیزوں سے بیلنس قائم نہیں ہوتا، یہ جو نظر آ رہا ہے ہاں. اس میں کوئی کفر کا فتویٰ نہیں. ہاں نہیں کہ وہ تو ظاہری بات. وہ حکمرانوں اور عوام کے درمیان بیلنس نہیں بنے گا. آپ خاموش ہو جائیں گے، صبر کر لیں گے. بیلنس بنانے کے لیے تو پھر ایفرٹ ہی ہے نا ان کے خلاف. نہیں، اس میں جو صبر کی بات ہے نا، دیکھیں یہ انٹرپریٹیشن لوگوں نے نکالی کہ آپ خاموش ہو جاؤ، لیکن یہ انٹرپریٹیشن درست معلوم نہیں ہوتی. حدیثوں کا مفہوم جو صبر کا ہے نا، وہ صرف چونکہ عرب معاشرہ تھا نا، عرب معاشرے میں ذرا اختلاف ہوا، جیسے ہمارے یہاں پٹھان معاشرہ، تو یہاں جیسے وہاں تلوار نکلتی تھی، یہاں بندوق نکال لیتے. تو یہ کہا گیا کہ نہیں، یہ نہ کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بندوق نکال لی. ویسے تنقید کرنا یہ تو واجب ہے، حکمرانوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا یہ تو واجب ہے، یہ تو دینی ذمہ داری ہے، یہ تو کرتے رہو گے. نہی عن المنکر باللسان، زبان سے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. جس چیز میں صبر کے حوالے سے کہا گیا وہ یہی بات ہے کہ ہے بغاوت نہ کی جائے. میرا سب یہ جس طرح کے حالات ہیں اس وقت تکلیف دہ ہیں، ایسے ہی پریشان کن نہیں بلکہ تکلیف دہ، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. ان میں یہ سنت دیکھتے ہوئے اور حالات دیکھتے ہوئے کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ ابھی اور بھی آگے روایتیں آ رہی ہیں اور بھی روایتیں. باب وجوب ملازمت جماعت المسلمین عند ظہور الفتن، جب فتنے ظاہر ہو جائیں تو اس وقت مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لینا. وفی کل حال، بلکہ ہر حال میں. وتحریم الخروج من الطاعہ، حکمران کی اطاعت سے نکلنا جو ہے، یعنی یہ اس کے خلاف خروج کرنا، یہ حرام ہے.
وہ مفارقت الجماع، اور مسلمانوں کی اجتماعیت، جماعت سے جدا ہونا، یہ بھی حرام ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یونٹی قائم ہو گئی ہے تب، جب تک نہیں ہے اس وقت اسٹریٹجی اور ہے، اس وقت اسٹریٹجی یہ کسی دھڑے کے ساتھ نہ رہو، سائڈ پہ ہو جاؤ، آپس میں لڑ مر رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اب یونٹی قائم ہو گئی ہے، لڑائی ختم ہو گئی ہے۔ امر القیس کا شعر ہے نا کہ جنگ جو ہے نا، جنگ جب شروع ہوتی ہے تو خوبصورت دوشیزہ کی مانند ہوتی ہے، بہت انسان کو لبھاتی ہے اور اچھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے، لیکن جب ختم ہوتی ہے نا تو ایک بد شکل بھدی بوڑھی عورت کی طرح ہو جاتی ہے کہ جس کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ بات درست ہے، ٹھیک ہے۔ غزہ کی جنگ جب شروع ہوئی تھی تو اس وقت جذبات اور تھے، آج جب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے تو آج لوگ اور طرح سے سوچ رہے ہیں، اور طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ نہ ہی ہوتی تو اچھا تھا۔ اس وقت اس کے لیے کہ یار یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج میجورٹی یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ یہ نقصان بہت ہو گیا نا، بہت نقصان ہو۔ اس کے اپوزٹ دیکھیں تو رزلٹ بھی تو مل رہے ہیں نا، ٹھیک ہے رزلٹ بھی مل رہے ہیں لیکن زیادہ نقصان ہوا ہے۔ وہی بات ہے نا، کیلکولیشن جب آپ کرتے ہو نا تو اس میں کچھ باقی نہیں رہ گیا، سارا کھنڈر بنا دیا انہوں نے۔ اور جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں آپ کو، وہ لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن رہ ہی نہیں، کوئی روکنے والا ہی نہیں اسے، وہ معاہدے کی پرواہ ہی نہیں کر رہا۔ بچے ماری جاؤ، بچے اٹھا کے لے جاؤ، ان کو ابیوز کرو، ان کے گردے نکال لو، بیچ دو، سب ٹھیک ہے۔ پہلے بھی تھا ظلم لیکن کنٹرولڈ تھا، پہلے بھی ظلم تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اب یہ شہادتیں جو ہے وہ مطلب لاکھوں کی تعداد چھونے لگ جائیں اور لاکھوں بے گھر ہو جائیں اور کوئی آپ کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ باقی نہ رہ جائے، اور جب جس کو چاہیں آپ اڑا دیں، اٹھا کے لے جائیں، ابیوز کریں، جو مرضی کریں، غلام بنا لیں، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا۔ تو یہ ہے، خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا دیکھنی پڑتی ہیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ اتفاق ہوتا ہے غامدی صاحب کو سننے کا، تو ان کا موقف بھی یہی ہے، بس جیسا چل رہا ہے چلنے دیں، آپ بس یہ کرتے رہیں۔ انقلاب، یہ اصلاح، یہ تو ختم ہو گیا، یہ حکمران بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح مرضی کر لیں، یا اپنے آپ کو 10 جماعتیں اکٹھی کر کے فوج کی جو ہے نا سربراہی میں جس طرح مرضی جو مرضی کرتے رہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ اپنے جو ہے نا حقوق ادا کرتے رہیں، ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں، وہ ان کے حقوق کو چھوڑ دیں، وہ اللہ کو جواب دیں گے۔ دو چیزیں، ایک ہے کہ خاموش ہو جانا، یہ تو خیر مراد نہیں، اور ایک ہے کہ زبان سے انکار کرتے رہنا اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر وہ جد و جہد کرتے رہنا جس کی آئین آپ کو اجازت دیتا ہے۔ جیسے پولیٹیکل آپ کہہ لیں، جیسے اپوزیشن کرتی ہے مثال کے طور پہ، یا آپ کا جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا کرتا ہے، یا اینکر پرسنز ہیں، یا کالم نگار ہیں، صحافی، جرنلسٹ، ایک پورا طبقہ ہے، وکیلوں کا ایک پورا طبقہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، ججز کا ہے۔ حکومت سے اختلاف جو ہے نا وہ صرف مذہبی لوگوں کا نہیں ہے، ججز کا بھی ہے، وکیلوں کا بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ قانون دانوں کا، کہتے ہیں یار یہ قانون کی رٹ کیوں نہیں ہے، وہ مطلب اپنے انداز سے قانون کی رٹ ہونی چاہیے، کم از کم جو ہے اس کو تو چلاؤ، وہ اپنے انداز سے سوچ رہے ہیں۔ اپوزیشن کا ہے وہ اپنے مفاد کے لیے، لیکن اس نے بھی دباؤ رکھا ہوا ہے کہ ہمیں کچھ سیٹیں ملتی رہیں، دباؤ ڈالو اس پہ، اس موضوع پہ، یہ بل پاس نہیں ہونے دیں گے، یہ قانون آگے نہیں جانے دیں گے۔ وہ ایک علیحدہ سے ہے، فوج کا ان کے اوپر ایک علیحدہ سے پریشر ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے۔ وہ حکومت میں خیر شریک بھی ہے لیکن بہرحال اس نے پریشر اپنا علیحدہ سے رکھا ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اب یہ آ جاتے ہیں مذہبی لوگ، مذہبی طبقے، پھر ان کے جو الائز ہوتے ہیں، مطلب کہیں کہیں ان کو الائز کے ساتھ مل کے حکومت بنانی پڑتی ہے، ان کا اپنا ہوتا ہے، انہیں وزارتیں چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی آج کل کے زمانے میں کوئی بہت کھل کے کھیل سکے، ایون کہ امریکہ کا بھی
پریزیڈنٹ بن جائے نا تو تلوار اس کی گردن پہ لٹکتی رہتی ہے، اور نہ صحیح تو 4 سال کی تو لٹکی ہوتی ہے کہ 4 سال بعد کیا ہوگا. ٹھیک ہے، 2 ٹرم میں لے لے گا، 8 سال کر لے گا، اس کے بعد کیا، فارغ، چھٹی ختم. اور پھر یہ ہے کہ وہاں مڈ میں بھی اس کے الیکشن ہونے. تو یہ ہے کہ کافی ساری تلواریں نا خود انسانوں نے نظام بنا کے لٹکا لی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اب مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو تلواروں کو کند بھی کرتے رہتے ہیں، کسی طرح سے اس کا اثر بھی ختم کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو انسان نے اپنے شعور سے یا آزادی کے نام پہ یہ سب کچھ جمع کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اسی راستے سے مزید جو ہے نا اس کو آگے بڑھانا چاہیے. ہم یہ کہیں آئینی جدوجہد، آئین میں مزید آزادی، ٹھیک ہے، مزید جو ہے وہ ایسی قانون سازی، ایسی لیجسلیشن. مثال کے طور پر ہم ڈائریکٹ ڈیموکریسی کی بات کریں، بجائے اس کے کہ خلافت کی بات کریں، آپ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کی بات کریں. آپ ڈیموکریسی اچھی چیز ہے، لیکن یہ والی نہیں کہ پارلیمنٹیرین فیصلے کریں کہ ہماری ول کیا ہے. ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہو، ریفرینڈم کروائیں. آپ نے ٹیکس لگانا ہے، لگائیں. سب سے پہلے پوچھیں پورے پاکستان کے لوگوں سے کہ جی کس چیز کے اوپر ٹیکس ہونا چاہیے اور کتنا ہونا چاہیے. اب میجورٹی جو کہتی ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کر لیں. پارلیمنٹیرین فیصلہ نہیں کریں گے کہ جی کتنا ٹیکس لگے گا، کس کے اوپر لگے گا. ٹھیک ہے، ٹیکس کون پے کرے گا، کون نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، سلیبس کیا ہوں گی اس کی، کس کے اوپر کتنا لگے گا. یہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی لے آئیں تو آپ فائدہ نہیں ہے آپ کو. اب انسان جس راستے پہ چل رہا ہے نا، اس راستے سے ہم اصلاح کی کوشش کریں. جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ زیادہ جو ہے نا وہ مفید ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم وہ تصورات سامنے لے کے جن سے وہ مانوس نہیں ہیں یا چڑ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے شاید جو ہے نا وہ مشکل سے ہی جو ہے وہ کوئی فائدہ ہو. تو اس لیے ہیومن رائٹس کا غلغلہ ہے آج کل. ہیومن رائٹس کی بات کریں، ڈیموکریسی کا غلغلہ ہے، ڈائریکٹ ڈیموکریسی کی بات کریں. اسلامی بنیادوں کے پہلے اسلامی پرسپیکٹو سمجھنے کی ہیومن رائٹس کا کیا ہے. اب اس بنیاد پہ اب ظاہر بات ہے ہر جگہ تو آپ ان کے ہیومن رائٹس کے خلاف نہیں. اسلام بھی آزادی کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے. اسلام بھی کہتا ہے کہ جی بھائی کسی کے اوپر جرم جب تک ثابت نہ ہو جائے تو آپ اس کو کیسے جو ہے وہ آپ قید کر سکتے ہو، پابند سلاسل کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اور وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، آپ کا آئین بھی یہی بات کر رہے ہیں. وہاں سے لیں، ججز بھی وہی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے باتیں اٹھائیں. بہت ساری باتیں میچ کر رہی ہیں. اور ڈائریکٹ ڈیموکریسی میرے خیال میں یہ مسائل کا حل ہے، بہت حد تک حل ہے کہ بنیادی مسائل میں. اب سولر کی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ ڈائریکٹ ڈیموکریسی، ریفرینڈم کروائیں. ٹھیک ہے، جن کے پاس سولر ہیں، ٹھیک ہے، ان کی رائے لیں، وہ کیا کہتے ہیں وہ طے کریں. یہ ہے، اس کی طرف آئیں. وہ جو کہتے ہیں نا عوام کی حکومت، عوام کی کہاں حکومت ہے؟ حکومت تو اشرافیہ کی ایرسٹوکریسی ہے، اس کو ڈیموکریسی سمجھا ہوا ہے. یعنی 250-300 لوگوں کی حکومت ہے، پارلیمنٹیرینز کی. عوام کی حکومت کہاں سے آ گئی؟ تو ڈرامہ لگایا ہوا ہے ڈیموکریسی کے نام پہ. ٹھیک ہے، عوام کی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی لیجسلیشن ہو، بنیادی قانون سازی ہو، اب بلکہ پارلیمنٹیرین بھی نہیں کرتے، اس میں بھی کمیٹی بنا دیتے ہیں 10-12 افراد کی. یعنی اس میں بھی مزید مختصر، یہ ٹیکنوکریٹس ہیں، ان کی کمیٹی بنا دی، اب یہ فیصلہ کریں گے کہ جی اس میں کیا ہونا چاہیے. عجیب تماشا لگایا ہوا ہے. یعنی 22 کروڑ جو ہے وہ عوام کی ول، اس کا ارادہ جو ہے وہ 22 لوگ جو ہے وہ طے کر رہے ہیں. ان کا فیصلہ 22 لوگ کر رہے ہیں. یہ اس سے جب آپ نکالیں گے نا، اور یہ مغربی تصورات سے بات کرنے میں تو آہستہ آہستہ یعنی چینج نا آہستہ آہستہ آئے گی. تو باقی ٹھیک ہے. اب ہمارے چونکہ اب ظاہری بات ہے جن لوگوں کا حدیث کے ساتھ پڑھنا پڑھانا شغف ہے، جن کے دلوں میں کوئی حدیث کی سنت کی محبت ہے، ان کو تو ہم ایسے ہی سمجھاتے رہیں گے. لیکن وہ اب ججز کا بھی ایون ذہن، مطلب قرآن سے زیادہ مقدس یہ لوگ کانسٹیٹیوشن کو سمجھتے ہیں. صحیح بات یہ، اور یہ عقیدے کی بہت بڑی خرابی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات کرنا بھی بے معنی ہو چکا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ بات. اب یہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے نا اس کے اندر مزید کوئی ایسی چیزیں داخل کر لیں کہ دلوں میں محبت ڈال دی گئی، بچڑے کی محبت، وہ شریبو فی قلوبہم العجل. ٹھیک ہے، وہ ویسٹ کی محبت ڈال دی گئی ان کے دلوں میں. تو اب وہاں سے کچھ چیزیں لا کے اس کو ریشنلائز کر کے کوئی اصلاح کا کام کر دیا جائے.
تو خیر بہرحال یہ فکر بھی اب ہمارے ہاں خاص طور پہ جو تحریکی ذہن ہے اس میں یہ پھیل رہی ہے، عام ہو رہی ہے. میں نے دیکھا وہ ہیومن رائٹس کی بنیاد پہ جو ہے، ویلفیئر کی بنیاد پہ وہ اب پینیٹریٹ کر رہے ہیں سوسائٹیز میں، معاشرے میں، کہ ہم کوئی اصلاح کا کام کریں. کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پہ ہم کوئی جو ہے وہ لے کر آئیں، اپنا کوئی آئینی اصلاحات لے کر آئیں. اب جج کو نا اس سے کوئی پرواہ کہ مطلب آئین کے اندر یہ اسلامی ہے، یہ کیا، یہ آئین ہے بس. اس کے دماغ پہ آئین کا تقدس اتنا شمار ہے نا کہ آئین میں جو لکھ دے نا، وہ اس کا ذہن یہ سوچنے کو ہی تیار نہیں ہے کہ جی مجھے اس کی کوئی مخالفت کرنی ہے. جیسے ہمارا ذہن یہ سوچ ہی نہیں سکتا بھی قرآن کے اندر یہ بات آ گئی. اب وہ ہوبز نے جو باتیں کی ہیں مجھے بتائیں وہ جو اس نے باتیں کی، ٹھیک ہے، اور اس کی بنیاد پہ بھی آئین بنی ہوئی ہیں، اس کی جو ہے وہ سوشل کانٹریکٹ کی فلاسفی کی بنیاد پہ، اور ان کے ہاں وہ تقدس کا درجہ رکھتے ہیں. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے، اس میں ڈکٹیٹرشپ ہے، اس میں ریسٹوکریسی ہے، اس میں ڈیموکریسی ہے، اس میں ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے، اس میں آپ کی شورا ہے، اس میں 295C ہے، کیا ہے. کہتا ہے بس قانون ہے، بس قانون ہے، بس بات ختم. ان کو پڑھائی ایسی کی، ان کی ذہن سازی ایسی کی گئی ہے جیسے ایک فوجی کی ذہن سازی کی، بھائی آرڈر از آرڈر، بس ٹھیک ہے کود جاؤ، بس کودنا ہے. تو یہ ہے بہرحال. اب وہ جو سسٹمز بن چکے ہیں نا، اب ان سسٹمز کے پیرلل سسٹم کھڑے کرنا یا ان کو گرا کے نئے سسٹم بنانا بہت مشکل ہو جائے گا، بنسبت اس کی کہ ان سسٹمز کے اندر کریکشن جو ہے وہ تجویز کی جائے. خیر بہرحال حذیفہ کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا اس ڈر سے کہ مجھے شر پا لانے. تو میں نے کہا اللہ کے رسول ہم دور جاہلیت میں تھے، شر کا زمانہ تھا، اللہ تعالیٰ دین اسلام کو لے آیا، خیر آ گیا، کیا یہ دین اسلام کے خیر کے بعد بھی شر ہوگا؟ آپ نے کہا ہاں. فقلت هل بعد ذلك الشر من خیر، پھر اس شر کے بعد پھر کوئی خیر آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. وفی دخن، لیکن وہ خالص خیر نہیں ہوگا، اس میں ملاوٹ ہوگی. خیر تو ہوگا لیکن ملاوٹ والا. تو میں نے پوچھا کہ جی اس کا دخن، اس کی ملاوٹ کیا؟ آپ نے فرمایا ایک ایسے لوگ ہوں گے یستنون بغیر سنتی، یعنی میرے طریقے پہ نہیں چلیں گے، خاص طور پہ حکومت کے طریقے، حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو حکومت کا جو نبوی طریقہ ہے اس کے مطابق حکومت نہیں کریں گے. وَيَهْتَدُونَ بِغَيْرِ هَدِيٍّ، اور میری رہنمائی سے رہنمائی نہیں پکڑیں گے، یعنی سیرت کو ریاست مدینہ کی صرف بات ہی کرتے ہیں، باقی تو ظاہری بات ہے. تعرف منہم وتنکر، ان میں آپ دیکھیں گے کچھ اچھی باتیں بھی اور کچھ بری باتیں بھی، ملے جلے لوگ ہوں گے، یعنی ان میں خیر شر دونوں تمہیں نظر آئے گا. تو پھر میں نے کہا حل بعد ذالک الخیر من شر، کیا اس خیر کے بعد پھر کوئی شر ہوگا؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں. دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پہ کھڑے دائی ہوں گے، من اجابہم الیہ قذفوہ فیہ، جس نے ان کو جواب دیا تو وہ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے. دین اسلام، پھر اس کے بعد شر آئے گا، یعنی اس کے بعد فتنے پیدا ہوئی ہے، لڑائیاں ہوئی مسلمانوں میں باہمی، یہ شر تھا. پھر اس کے بعد خیر، یعنی مسلمان پھر مجتمع ہو گئے، لیکن اس خیر میں کیا تھا؟ ملاوٹ تھی، یعنی حکمرانوں کے اعمال اچھے بھی تھے برے بھی تھے. ایسا ہی ہوا بنو امیہ بنو عباس کے دور میں، ملے جلے اعمال تھے ان کے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں پھر ایسے شریر آئیں گے کہ خیر تو تم بھول ہی جاؤ نا. پھر تو یہ جہنم کے دائی ہیں، جیسے جہنم کے دروازے کھول کے کھڑے ہیں اور لوگوں کو اندر پھینکنے، ٹھیک ہے. فقلت یا رسول، میں نے کہا اللہ کے رسول صفہم لنا، آپ ہمارے لیے ان کے اوصاف بیان فرمائیں. آپ نے فرمایا نام ہم قوم من جلدتنا، ہماری طرح کے ان کے چمڑے ہوں گے، سکن ہوگی. ویتکلمون بألسنتنا، ہماری جیسی زبان بولیں گے. ایسے نہیں کہ کوئی ایلینز ہوں گے، کوئی یاجوج ماجوج، ہماری طرح کے. قلت یا رسول اللہ فما ترى ان ادرکنی ذلک، اللہ کے رسول اگر میں یہ زمانہ پالوں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ قال تلزم جماعت المسلمین و امامہ، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو پکڑ لو. یہاں جماعت سے مراد سیاسی جماعت، اجتماعیت، جماعت اجتماعیت، یونٹی، کیونکہ فرقے ہو گئے نا، اب وہ فرقے آپس میں لڑ رہے ہیں، سیکٹس جو ہیں، ٹھیک ہے، وال لاٹ جنہیں کہتے ہیں، جنگی جنون میں مبتلا جو.
تو ان کو چھوڑ کے کوئی نظم قائم ہے اس کا حصہ بن جاؤ، سیاسی نظم مسلمانوں کا۔ فقلت فإن یق لہم جماع ولا امام، اگر ان کا کوئی ایک اجتماعیت یا کوئی ایک امام نہ ہو، آپس میں جیسے پہلے قبائلی زندگی تھی، لڑ مر رہے ہیں، قال فاعتزل تلک الفرق کلھا، تمام فرقوں سے کیا ہے علیحدہ ہو رہا۔ ولو ان تعضى علی اصل شجرہ، اگرچہ تمہیں کسی درخت کی جو ہے وہ جڑ چبانی پڑے بھوک کی وجہ سے، جڑ چبا کے تمہیں درخت کی جو ہے وہ، یعنی وہی جو اسٹیٹ آف نیچر ہم نے پڑھا تھا، اسٹیٹ آف نیچر میں چلے جاؤ۔ اسٹیٹ آف نیچر کیا تھی کہ انسان جب پہاڑوں میں، ندی نالوں میں، چشموں میں، جھیلوں کے قریب رہ رہا تھا، مال مویشی لے کے کھیتی باڑی کر کے اکیلا، اس میں چلے جاؤ۔ حتیٰ یدرکک الموت وانت علی ذلک، اور تم اسی حال میں ہو اور تمہیں موت جو ہے وہ پا لے۔ لڑائی کا حصہ نہیں بننا، اصل بات یہ، جنگ و جدال میں گاؤں دیہات کی طرف نکل جاؤ، ویرانے کی طرف نکل جاؤ، لڑائی کا حصہ نہیں بننا، کیونکہ لڑائی کا حصہ بن کے وہ لڑائی ختم نہیں ہوتی۔ جہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے نا، اب یہ وہ حصے بکھرے ہو گئے تو بکھرے ہو گئے۔ اب لیبیا دیکھیں، کرنل قذافی کے بعد سے مجتمع نہیں ہو پایا، یمن جو ہے وہ حوثیوں کے آنے کے بعد مجتمع نہیں ہو پایا، ٹھیک ہے، یہی معاملہ ہر جگہ۔ وہ ایک دفعہ حکومت گر جاتی ہے نا تو پھر جو عراق کا بھی یہی معاملہ ہے، ابھی تک مجتمع نہیں ہو پایا۔ سیریا میں ابھی تک کردوں کا مسئلہ چل رہا ہے، الا ماشاء اللہ کہیں کہیں، جیسے طالبان افغانستان نے کر لیا کوئی 95% تک۔ زید بن سلام و ابو سلام سے نقل کرتے ہیں، حذیفہ بن یمان نے کہا میں نے کہا اللہ کے رسول، ہم شر میں تھے تو اللہ تعالیٰ اسلام کا خیر لے آیا، اب ہم اسلام میں ہیں، کیا اسلام کے خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو میں نے کہا کہ جی کیا اس شر کے بعد کوئی خیر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا پھر اس خیر کے بعد کوئی شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو میں نے کہا جی وہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو میری سیرت کے مطابق یا میری سنت کے مطابق رہنمائی نہیں کریں گے۔ وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ، اور ایسے لوگ ان میں حکمران بن جائیں گے جن کے دل شیطانوں کے سے ہوں گے۔ فی جسمان انس، انسان کا دھڑ ہوگا، دل شیطان کا ہوگا۔ قال قلت کیف اصنع، میں نے کہا اللہ کے رسول ایسے حالات میں میں کیا کروں اگر میں یہ زمانہ پالوں؟ آپ نے فرمایا تسمع وتطیع للامیر، امیر حکمران کی بات سنو، اس کی اطاعت کرو۔ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ، اگرچہ تیری پیٹھ پہ کوڑے پڑے اور تیرا مال لے لیا جائے، فاسمع وَأَطِیع، سن اور اطاعت کر، بغاوت نہ کر۔ اصل بات صرف یہ نہیں کہ اختلاف نہ رکھ، تنقید نہ کر، یہ بات مراد نہیں ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا کہ تمہاری پیٹھ پہ کوڑے مارے جائیں، تمہارا مال لیا جائے، اس کے باوجود جو ہے وہ تم سے مطاعت کر، یہ بیسیکلی ہوپس کی ریاست ہے۔ دور جاہلیت میں تھی یہی ریاست، ہاں مشروط۔ تو چونکہ وہ جیسے آج کل بھی مڈل ایسٹ میں ہم نے کہا تھا، ٹھیک ہے، چائنا، رشیا وغیرہ، یہ ہوپس کی ریاست کا ماڈل ہے، یہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ جابرانہ ریاست جو ہوتی ہے، آمرانہ ریاست، ڈکٹیٹرشپ میں قائم ہوتی ہے، بادشاہتی نظام ہوتا ہے ایک طرح کا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ معاملہ، کیونکہ وہاں سختی زیادہ ہوتی ہے، چائنا، رشیا میں آپ یہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اس میں دیکھ لیں اپنا یو ای وغیرہ میں، اور آپ دیکھ لیں، حالانکہ کتنا ایڈوانس ہے، ریاست کا ماڈل ہی ایسا ہے، ٹھیک۔ آپ تنقید نہیں کر سکتے وہاں کی پالیسیوں پہ، سعودی عرب میں بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب ہمارے ہاں ماڈل ہی بالکل اور ہے۔ اب ہمارے ہاں ان روایتوں کو لے کر آنا اور لٹرل میننگ مراد لینا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ اس ریاستی ماڈل کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ لاک کا ریاستی ماڈل چل رہا ہے ہمارے ہاں، یا روسو کا جو ریاستی ماڈل ہے وہ تو اور زیادہ فلیکسیبل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے نہیں، ہمارے ہاں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی زیادہ ہے، ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ مطلب سعودی عرب وغیرہ میں یا کچھ ریاستیں ایسی ہیں کہ آپ حکمران کو کچھ نہیں کہہ سکتے، تنقید کریں گے، آپ ائمہ حرمین میں سے بھی ہوں گے تو آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ ایسے ہی ہمارے ایک عام مولوی بھی 4 گالیاں دے دے، کیا ہوتا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی گالی وہاں تک کی، مسجد تک کی،
ٹھیک ہے، نہیں وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں تو آپ مسجد میں بھی نہیں نہ دے سکتے آپ. ہمارے یہاں آزادی بہت ہے، اس بات کو مانیں. ایسا یہ آج کے لیکچر سے دل بوجھل سا ہو گیا یقین جانا. نہیں آپ کر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک ہے کہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، عملاً پاسبل نہیں ہے. نہیں مثال کے طور پہ ایک انسان ہے کہ اپنے آپ کو مطمئن کر کے جی مجھے بغاوت کا حق مل گیا، تو وہ یہ سمجھے جی بڑا حق مل گیا مجھے. بات یہ ہے کہ اس حق کو ایکسرسائز کہاں کرے گا، کہاں کرے گا. اور جنہوں نے کر لیا انہوں نے کیا نتائج پیدا کیے، TTP وغیرہ نے یا داعش نے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ ختم نہیں ہوتا، پھر اس میں جب پڑ جاتے ہیں نا تو دل سخت ہو جاتے ہیں. جب دل سخت ہو جاتے ہیں، اب دیکھیں داعش وہ وہاں طالبان افغانستان سے لڑ رہی ہے، ایک ہی عمارت ہے، دوسروں کی خلافت ہے، یہ صورتحال چل رہی ہے. تو وہ پھر وہ رستہ یہ نہیں ہے کہ جی یہ جو بغاوت کریں گے تو یہ ایک کلمہ ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا ذہن مختلف ہوگا، یہاں 50 گروپ بنیں گے اور یہ ان میں سے ہر ایک گروپ اپنے اقتدار کے لیے لڑے گا. ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ جی اتنا بڑا گروپ از خود ہی پیدا ہو جائے، رات کو لوگ سوئیں اور صبح اٹھیں تو کہیں ہم ایک گروپ بن گئے، ایک ہی ذہن ہے، ایک ہی عقیدہ ہے، ایک ہی فکر ہے، کوئی ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہے. یہ اختلاف جو ہم کلاس میں کر رہے ہیں تو یہ تو پھر برداشت ہو جاتا ہے. جب ہاتھ میں کلاشن کوف ہوگی اور پھر میرا اور آپ کا اختلاف ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ صرف جا نہیں رہا، ہاں ایسے نہیں جا رہا، اتنی آسانی سے نہیں جاتا. اور یہ سب ملیٹنسی کی تاریخ ہمارے سامنے، دھڑے آپس میں لڑے اور آج بھی لڑ رہے ہیں. تو اس لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے اختلاف کو اس اختلاف کے اوپر، یہی معاملہ ہوا، سارے رشیا کے خلاف جہاد کر رہے تھے، جیسے رشیا ختم ہوا تو آپس میں جہاد شروع ہو گیا. تو وہ پھر اس کے بعد پھر طالبان آئے، تو ابھی طالبان کے خلاف بھی جہاد کرنے والے موجود ہیں، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. ان کے خلاف بھی جہاد کا نعرہ لگانے والے موجود ہیں، وہ بھی سارے داڑھیوں ٹوپیوں والے ہیں اور قربانیاں دے کے آئے ہیں. یہ ہوا سیریا میں بھی آپس میں لڑتے رہے جہادی گروپس، ٹھیک ہے، اب لیبیا میں بھی لڑ رہے ہیں، یہی معاملہ عراق کا بھی ہے. تو وہ ڈائیورسٹی، وہ جو ورائٹی ہے، تنوع ہے افکار کا، وہ وہاں ملیٹنسی میں زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں علم کم ہوتا ہے، طاقت کا ایک جو ہے وہ جوش اور جذبہ اور غلبہ اور خمار، تیری ایسی کی تیسی، اور سارے سٹیک ہولڈر جو ہے وہ آپس میں کیسے ایک دوسرے کو بڑا بنائیں گے. یہاں تو پھر چلو ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے کو بڑا مان لیں. تو ایک دفعہ طاقت کا نشہ اور یہ لگ جائے نا، پھر نہیں. اور یہ شروع میں ہی نظریات صحیح ہونے چاہیے تاکہ ہاں، بعد میں جب طاقت ملے تو وہ چیزیں نا ایکسرسائز ہونا شروع ہو. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ اب اس وقت بھی، اب مثال کے طور کون بغاوت مثال کے طور پہ ابھی اس نے کی، کیا نام ہے وہ جو ابھی تھی جس کو انہوں نے وہ بالکل ہی انڈر گراؤنڈ کر دیا، تحریک لبیک. اب تحریک لبیک جو ہے اگر مثال کے طور پہ آ جاتی اوپر، تو کیا وہ اپنے جیسے مذہبی لوگوں کو ایکسیپٹ کرتی دوسرے فرقوں کے؟ یہی حال مذہبی فرقے کا ہونا ہے. یہ ہماری غلط فہمی نہیں ہے کہ وہ مذہبی لوگ تھے. اب مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو مذہبی سمجھتے ہیں، دوسرے آپ کو نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ مذہبی ہے کون؟ ہم یہی سوال کر لیتے ہیں نا، آج ہے کون، مطلب مذہبی کون ہے؟ اہل حدیث ہیں. اس کلاس میں بیٹھے یہ کتنے ہیں؟ یہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں مجھے بتائیں؟ پوری زندگی لگا دیں، اپنے جیسے 15-20 اور تیار کر لیں گے، کیا ہوگا ان سے؟ اور ان کا بھی اختلاف ہے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کون سا اتفاق ہے سوائے کھانے پینے کے؟ اس میں اختلاف ہے، کیا مینیو، یہ صورت ہے. تو یہ جو اختلاف ہے نا، یعنی ایک ہے حکمران سے اختلاف، لیکن حکمران سے اختلاف جو ہے اس کی بنیاد پہ بغاوت کرنا، تو یہ جو بغاوت کرنے والے ہیں، کیا ان کا اختلاف نہیں ہوگا آپس میں؟ اصل مسئلہ یہ. تو
ان کے اختلاف سے جو قیاس اور انارکی پھیلے گی. اس لیے نظم اتنی آسانی سے قائم نہیں ہوتا. یہ دین کا نقطہ بہت اہم ہے. گرتا بہت آسانی سے ہے، نظم گرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن قائم کرنا بڑا مشکل ہے. جو گراتے ہیں وہ خود آپس میں اختلاف کر کے اس نظم کے قائم ہونے میں دوبارہ سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور ہماری تاریخ یہی ہمیں بتا رہی ہے. تو اس لیے دین اسلام کا کہنا یہ ہے کہ اس کو گرنے نہ دو، جیسے تیسے قائم ہو گیا. کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں، جذبات میں، افکار میں، نظریات میں اتنا توسع ہے، اتنا اختلاف ہے، یہ دوبارہ کسی ایک بندے پہ جمع نہیں ہوں گے. کوئی نبی تو آنے والا نہیں ہے. اب ایک کے اوپر جمع ہے نا جیسے زور زبردستی سے، اس کے بعد دوبارہ کیسے جمع ہوں گے؟ کس کے اوپر جمع ہوں گے؟ 22 کروڑ ہے نا، مثال خروج کرنے والے کتنے ہوں گے؟ 2 لاکھ، ٹھیک ہے، یا 2 کروڑ. وہ ایک ایزیوم کر لیا جاتا ہے کہ جی باقی سارے سائلنٹ ہیں. سائلنٹ وائلنٹ کوئی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. جب ان کو دوسرے جن کے مفادات سے آپ ٹکرا رہے ہیں نا، جب وہ ان کو حرکت دیں گے نا، وہ سارے حرکت میں آ جائیں گے. وہ سارے بیوقوف ہیں، اسٹوپڈ ہیں، چلے ہیں، پپٹ ہیں. بس یہ ہے کہ ان کے جو بڑے ہیں ان کو حرکت نہیں دے رہے. جب حرکت دیں گے تو ان کے لیے لڑے مریں گے. وہ ان کو بشارتیں دیں گے. آپ کتنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے، کتنے لوگوں کو ماریں گے؟ اتنی جہالت ہے، مطلب نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہو جائے گا. خیر بہرحال حضرت ابو ہریرہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ من خرج من الطاعة وفارق الجماع، جو حکمران کی اطاعت سے نکلا اور جماعت سے علیحدہ ہو گیا، فمات مات میتۃ جاہلیہ، اور وہ مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا. جماعت مراد یہ ہے، سیاسی نظم سے نکل گیا، اجتماعیت سے. اب جاہلیت کی موت مرا، کیا مراد یہ ہے کہ اسلام سے نکل گیا؟ نہیں. مطلب جیسے دور جاہلیت کا سیاسی نظم تھا، اور دور جاہلیت کا سیاسی نظم کیا تھا؟ قیاس، انارکی، افتراق، کوئی سیاسی وحدت نہیں. ومن قاتل تحت رایہ امیہ، اور جو کسی اندھے جھنڈے کے نیچے لڑا. اندھا جھنڈا مراد یہی ہے کہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، مطلب 15-20 لوگ مل کے ایک گروپ بنا لیتے ہیں. یغصب لعصبہ او یدعو الی عصبہ او ینصر عصبہ، وہ کیا کرتا ہے کہ عصبیت کی وجہ سے غصے ہوتا ہے، یعنی اپنی کسی قومی عصبیت، لسانی عصبیت، کوئی بھی عصبیت، مذہبی عصبیت اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بھڑک اٹھتا ہے. پٹھان ہیں، بلوچی ہیں، یا لسانی جیسے اردو سپیکنگ ہے، نان اردو سپیکنگ ہے، یا پنجابی ہیں، ٹھیک ہے، یا مذہبی سنی شیعہ ہیں، یہ وہ. او یدعو الی عصبہ، یا کسی عصبیت کی طرف پکارتا ہے. او ینصر عصبہ، یا کسی عصبیت کی مدد کرتا ہے. فقتل، مارا گیا. فقتل جاہلیہ، جاہلیت کی موت مرا. ٹھیک ہے، مطلب پنجابی، بلوچی، اردو سپیکنگ، نان اردو سپیکنگ، سندھی، پختون، پٹھان، یہ ساری عصبیتیں جاہلیت کی ہیں. ایون سنی شیعہ عصبیت جو ہے، اصل عصبیت تو صرف دین اسلام کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ہے. ومن خرج علی امتی، اور جس نے میری امت کے اوپر خروج کیا، یضرب برا و فاجرا، ان کے نیک اور فاسق و فاجر گناہ گار دونوں کو مارتا ہے. یہ پھر فرق نہیں کرتے وال لاڈ دونوں کو، جو چڑھا بس. ولا یتحاش من مؤمن، ان کے مومن سے سائڈ پہ نہیں ہوتا. ولا یفی لذی احد عہدہ، اور جو ان میں ذمی ہے اس کے وعدے کو وفا نہیں کرتا، پورا نہیں کرتا. نان مسلم سے جو کیا ہے وعدہ اسٹیٹ نے، اس کو پورا نہیں کر رہا، اور مومن کا بھی جو ہے وہ اذیت دینے سے پیچھے نہیں رہ رہا. فلیس منی ولست منہ، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد حکمران بھی ہو سکتا ہے. ومن خرج علی امتی، باغی بھی ہو سکتا ہے، حکمران بھی ہو سکتا ہے. زیادہ جو ہے امکان اس کا ہے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی سلطہ، قوت، اقتدار ہو، کیونکہ یضرب برا و فاجرا، نیکوکار اور اس میں فرق نہیں کرتا، گناہ گار میں، دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے آنک رہا ہے.
ٹھیک ہے، مومن ہو اور ذمی ہو، دونوں کے حقوق کا لحاظ نہیں کر رہا۔ ایک اور روایت میں کہ جو اطاعت سے نکل گیا، یعنی مسلمانوں کی امیر حکمران کی اطاعت سے، اور جماعت سے علیحدہ ہو گیا، یعنی علیحدہ اس نے کہا کہ جی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ریاست کے اندر ریاست بنا لینا، پھر وہ مر گیا، مات امیتتاً جاہلیہ، تو جاہلیت کی موت مرا، ٹھیک ہے۔ تو جاہلیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب وہ کفر کی موت مرا، مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہ۔ ومن قتل تحت رایہ، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ انہوں نے جو انصار کے سردار تھے نا حضرت سعد، انہوں نے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی۔ ومن قتل تحت رایہ امیہ، اور جو کسی اندھے جھنڈے کے نیچے مارا گیا، یغضب للعصبہ و یقاتل للعصبہ، عصبیت کے لیے غصے ہوتا ہے، عصبیت کے لیے لڑتا ہے، فلیس من امتی، میری امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اندھا جھنڈا وہی ہے کہ کوئی بھی نیا جھنڈا کھڑا ہو گیا، حقوق کے لیے آواز ضرور اٹھائیں لیکن حقوق کے نام پہ جو ہے وہ لڑائی نہ چھیڑ دیں، ایک نئی جماعت بنا کے ریاست کے خلاف بغاوت نہ کھڑی کر دیں۔ ومن خرج من امتی علی امتی، اور جو میری امت میں سے امت کے اوپر نکلا، یضرب برہا و فاجرہ، ان کے نیکوکار اور فاسق و فاجر کا لحاظ نہ کیا، ان میں فرق نہ کیا، لا یتحاشا من مؤمن، ان کے مومن کا لحاظ نہ کیا، ولا یفی الذی عہد عہدہ، اور کسی عہد والے کے عہد سے وفا نہ کی تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، من را من امیرہ شیئا یکرہہ فلیصبر، جو اپنے امیر سے کچھ دیکھے جس کو وہ ناپسند جانتا ہو تو صبر کرے۔ حکمرانوں سے کوئی ایسی چیزیں وہ تو روزانہ دیکھنے کو مل رہی ہیں، ضرورت سے زیادہ ہی مل رہی ہیں، تو صبر کریں تو حوض کوثر کا جام ملے گا۔ اب یہ ہے کہ یہ صبر بھی تو مشکل کام ہے، نہیں صبر ہوتا، انسان کہتا ہے نہیں کچھ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کرے تو کرے بھی کیا۔ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاہِلِیَّہ، تو جو کوئی جماعت سے علیحدہ ہوا بالشت بھر بھی اور اس حال میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جماعت سے مراد وہی سیاسی نظم، سیاسی نظم کو نہ توڑے، ویسے سائیڈ پہ ہو جائے، وہ تو کہا گیا نا سائیڈ پہ ہو جائے، نیچر میں نکل جائے، ویرانے میں نکل جائے، صحرا میں، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ہے کہ من کریہ من امیری شیئا فلیصبر علیہ، جو اپنے امیر سے کچھ ناپسندیدہ دیکھے تو اس پہ صبر کرے۔ فإنہ لیس احد من الناس یخرج من السلطان شبرا، لوگوں میں سے کوئی سلطان کی اطاعت سے، حکمران کی اطاعت سے ایک بالشت پر بھی نکلا، فمات علیہ، اس پہ مر گیا، الا مات میتۃ جاہلیہ، تو جاہلیت کی موت مرا۔ وہ باتیں پیچھے ہم نے پڑھ لی ہیں کہ جی وہ حکمران اگر خیانت کرتا ہے تو اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، جہنم میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں ہیں۔ جندب بن عبداللہ بجلی سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، من قتل تحت رایہ امیہ، جو کسی اندھے جھنڈے کے نیچے مارا گیا، یدعو عصبیہ، عصبیت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور ینصر عصبیہ، یا عصبیت کی حمایت کرتا ہے، فقتل جاہلیہ، تو وہ جاہلیت کی موت مرے۔ کوئی بھی عصبی، ٹھیک ہے، صوبائی ہو، لسانی ہو، مذہبی ہو، سیاسی ہو، سیاسی عصبیت بھی ہوتی ہے۔ نظم کو بچاتے ہوئے کسی بھی حد تک مزاحمت کی جا سکتی، نظم کو بچاتے ہوئے، کیا مطلب؟ نظم سے نہیں نکلنا۔ ہاں، مطلب نظم کو گرائے نہ، سسٹم کو گرائے نہ، توڑے نہیں۔ باقی مزاحمت جسے آپ پیسو ریزسٹنس کہہ سکتے ہیں، یا سافٹ ریولوشن کہہ سکتے ہیں، یا جو انڈر کانسٹیٹیوشن، تو آپ کریں جیسے سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، وہ تو بے مقصد کرتی ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ اگلی کی حکومت گرا کے خود آ گئے تو خود کون سے پاک پوتر ہیں، کیا فائدہ ہوتا ہے سوائے اس کے کہ جی اپنا مفاد۔ ابھی کتنی، بس یہ ایک دو روایتیں رہ گئیں، اس کو مکمل کر لیں۔ نافع سے ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ عبداللہ بن مطیع کے پاس آئے جب حرہ کا واقعہ ہوا تھا۔ یزید کے زمانے میں جو ہے نا واقعہ حرہ کافی معروف ہے، مدینہ کے اوپر اس کے لشکروں نے چڑھائی کی تھی، تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ اہل مدینہ نے اس کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کی، تو اس نے اپنے لشکروں کے ذریعے چڑھائی کی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ عبداللہ بن مطیع کے پاس آئے، یہ بھی
ان میں سے تھے جو بغاوت کرنے والے تھے. حین کان من امر الحرہ ما کان زمن یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے یزید، اس کے زمانے میں. فقال اطرحوا لابی عبد الرحمن وسادہ، تو عبداللہ بن متی نے جو ہے وہ اپنے لوگوں سے کہا کہ ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن عمر کے لیے تکیہ لے کر آؤ. تو انہوں نے کہا انی لم آتک لیاجلس، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا دیکھو میں بیٹھنے نہیں آیا. وہ عزت کرتا تھا ان کی، تو انہوں نے کہا دیکھو میں بیٹھنے نہیں آیا. اتیتک لیحدثک حدیثا سمعت رسول اللہ، میں تمہیں ایک حدیث سنانے آیا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول سے سنی کہ من خلا یدم من طاعت، کہ جس نے اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اس نے پہلے بیعت کی تھی یزید کی، عبداللہ بن متی نے، پھر بیعت توڑ دی اور بغاوت کر دی. تو اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پھر سمجھانے گئے کہ دیکھو ایک دفعہ بیعت کر لی ہے، ایک تو یہ کہ جس کسی نے نہیں کی، جب آپ نے کر لیا تو اب یہ نہ کرو. کہ جس نے حکمران کی اطاعت سے ہاتھ کھینچا لقی اللہ یوم القیامہ لا حجت لہ، تو قیامت والے دن وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اور اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہوگی. ومن مات ولیس فی عنقہ بیع، اور جو مر گیا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہ ہو، مات میتۃ جاہلیہ، تو وہ جاہلیت کی موت مرا. تو مطلب تم نے یہ جو کام کیا نا کہ بیعت کر کے توڑ دیا یزید کی، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا وہ یہ ہے کہ وہ جتنے بھی اس قسم کے ہم نے دیکھے ہیں خروج وغیرہ ہوئی ہے تو وہ پھر ناکام ہی گئے. قتل و غارت ہی ہوئی، مسلمان مقتول ہوئی ہے یا شہید ہوئی ہے، نقصان ہی ہوا. ٹھیک ہے، دیکھیے اس وقت یو ایس جیسی سپر پاور کے لیے آسان نہیں ہے رجیم چینج، آسان نہیں ہے. تو ایک عام عوامی گروپ اٹھ کھڑا ہو تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اتار پھینکے گا. اس کے باوجود قیاس اور انارکی، وہ یہ کہ کسی ریاست کو اللہ بچا لے تو بچا لے. زیادہ تر کیسز میں قیاس اور انارکی پھیل جاتی ہے، زیادہ تر کیسز میں کچھ میں نہیں بھی ہوتا، کچھ میں نہیں بھی ہوتا. واقعات کا مجموعی تصور ذہن میں رکھنا چاہیے. وہ یہی ہے کہ بس آئین کے دائرے میں رہتی ہوئی، قانون کے دائرے میں رہتی ہوئی، حکمرانوں کی اصلاح کے حوالے سے جو کچھ ہمیں اجازت ہے اس کو ہم خوب اویل کریں. حکمرانوں پہ تنقید کریں، ان کے خلاف پرامن احتجاج کریں، ان کو امر بالمعروف کریں، ان کو نہی عن المنکر کریں. ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے اور وہ کرنا بھی چاہیے. ان کو پریشرائز کریں. کوئی وہ قانون سازی ایسی کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس میں مخالف جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو اپروچ کریں اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کے اوپر دباؤ ڈلوائیں کہ ہم تمہیں ووٹ دیں گے، تم یہ نہ، جتنے بھی آپ کہہ لیں ممکنہ طریقے ہو سکتے ہیں. کوئی قانون ایسا بنوا لیا کہ جیسے چلیں کوئی جی جیسے قرآن کی تعلیم کے حوالے سے کہ سکولوں میں کالجز میں لازمی کروائی جائے. یہ سب کام ہمیں کرنے چاہیے. ایون کوئی سیاسی جماعت بنا کے پارلیمنٹ میں پہنچ جاتا ہے تو یہ بھی کرنے کا کام ہے، جو آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے. کوئی بھی طریقہ ہو، پیسیوں ہو سکتے ہیں، ہاں صرف اس میں بغاوت سے بچے، بس ملیٹنسی سے، یعنی حکومت کے خلاف جیسے خروج کہہ رہے ہیں اس سے بچے. اس کا فائدہ نہیں، اس کا نقصان ہوگا. یہ جو خروج کا حکم ہے، یعنی کہ یہ انتظامی طور پر منع کیا گیا اسلام میں، یہ کہ حرمت کے دائرے میں ہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ دو باتیں ہم نے پیچھے حدیثوں میں دیکھی ہیں کہ جب تک دین قائم رکھیں، جب تک نماز قائم رکھیں. تو اگر وہ دین کو گرا دیتے ہیں یا نماز کا نظام گرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ایسی صورت میں کہا گیا کہ اجازت ہے، وہ بھی فرض نہیں. تو یہ مسئلہ انتظامی ہی ہے، مسئلہ انتظامی ہے. تو جہاں شرعی طور پہ اجازت ہے وہاں پہ بھی مسئلہ انتظامی ہے. اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ کرو، ظاہری بات ہے آپ نے دیکھنا ہے. یہ لازم کب ہوگا، کس صورت میں؟ نہیں دیکھیں، لازم تو کہیں پہ بھی نہیں کہا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پوٹینشیل ہے. مثال کے طور پہ اب موٹر وے ہے، موٹر وے پہ 120 کی رفتار سے گاڑی چلانے کی اجازت ہے. لازم کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جی آپ نے لازمی 120 پہ گاڑی چلانی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کے پاس جو گاڑی ہے وہ مختلف ہے. کسی کے پاس میران ہے، کسی کے پاس سیوک ہے. ہر آدمی کی جو ڈرائیور ہے اس کی سکل مختلف ہے. پھر موسم مختلف ہے، ٹھیک ہے. کبھی جو ہے وہ روڈ سلپری ہے، بارش ہو رہا ہے، تو ایسے میں جو ہے وہ آپ گاڑی آہستہ چلاتے ہو.
تو مختلف ہے، مطلب جغرافیہ بدل جائے، موسم بدل جائے، ڈرائیور بدل جائے، گاڑی بدل جائے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ فیکٹر جس کی وجہ سے آپ اپنی سپیڈ جو ہے وہ مینٹین کرتے ہو یا ڈیسیژن لیتے ہو کہ آپ کو کیا کرنا ہے. تو اس لیے لازم نہیں کیا گیا، ڈیسیژن چھوڑ دیا گیا آپ کے اوپر. دیکھیں اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ بھئی کوئی تھوڑی بہت 2-4 لوگ چلیں 15-20 جانوں کی بنیاد پہ ہم کوئی بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں، اگر آپ کی کیلکولیشن یہ ہے تو لے آؤ بھائی، لیکن یہ تو آپ فوجی حضرات ہی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عام تو انسان اس کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے، پبلک کے لیے ممکن نہیں رہے گا. تو یہ کیلکولیشن کرنی ہے. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک.